بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے چند سالوں میں تقریباً تمام مسلم ممالک میں افراتفری پھیلائی گئی اور کچھ بیرونی طاقتوں نے ان میں سے بہت سے ممالک کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اس صورتحال میں سعودی عرب سمیت تمام اسلامی ممالک کے لیڈران نے چپ سادھ دی، لیکن ان میں سے ایک ملک ایسا بھی تھا جس کے لیڈر نے نہ صرف اپنے ملک میں ہر بیرونی سازش کو ناکام بنایا بلکہ ہر فارم پہ دوسرے مظلوم مسلمانوں کے حق میں بھی آواز بلند کی۔ اس ناڈر مرد مجاہد کو آج دنیا رجب طیب اردگان کے نام سے جانتی ہے۔ رجب طیب اردگان 26 فروری 1954 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کا تعلق ترکی کے شمال مشرق میں واقع ریزا نامی شہر سے تھا۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ قاسم پاشا سے حاصل کی اور 1965 میں وہاں سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد استنبول امام خطیب ہائی اسکول میں ماہرین سے تعلیم حاصل کی اور 1973 میں میٹرک پاس کیا۔ اسی طرح دیگر اضافی مضامین کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایوب ہائی اسکول سے ڈپلومہ کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد مرمرہ یونیورسٹی کے کامرس و اکنامکس کے شعبے میں داخلہ لیا اور 1981 میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی۔ رجب طیب اردگان اپنی جوانی سے مضبوط اجتماعی اور سیاسی زندگی کی جدوجہد کی وجہ سے مشہور تھے اور انہوں نے 1969 سے لے کر 1982 تک یعنی 13 سال کے درمیانی حصے میں اپنی ٹیم کے ساتھ اجتماعی کام کا تجربے کی روشنی میں سلیقہ علم اور ڈسپلن سیکھا۔ چونکہ وہ ایک وسیع النظر اور روشن فکر نوجوان تھے اور پختہ یقین تھا کہ اپنے ملک و ملت کا بڑا فائدہ اس میں ہے کہ وہ سیاسی زندگی میں قدم رکھے، چنانچہ بڑے دھوم دھام اور متحرک صورت میں سیاسی زندگی میں داخل ہوئے۔ رجب طیب اردگان 1983 میں رفع پارٹی کی تأسیس کے ساتھ بڑی طاقت کے ہمراہ میدان میں اترے اور 1984 میں استنبول کے ضلع بایوغلو کی ایک تحصیل کے صدر بن گئے۔ اس کے بعد پھر استنبول شہر کے صدر بن گئے اور 1985 میں رفع پارٹی مرکزی قرارداد کمیٹی کے رکن مقرر پائے۔ اسی عرصہ میں طیب اردگان نے بڑے پیمانے پر کوششیں کی، خصوصاً نوجوانوں اور عورتوں کو سیاست کی طرف راغب کیا۔ اسی دوران معاشرے میں سیاست کی ترویج اور قومی مفادات کے لیے اہم اقدامات اٹھائے اور یہی وجہ تھی کہ ان کے اقدامات کے نتیجے میں نئی تنظیم رفع پارٹی نے واضح برتری حاصل کی۔ اس پارٹی نے 1989 میں ضلع بایوغلو کے لوکل الیکشن میں بڑی کامیابی حاصل کی اور یہ ملکی سیاست میں ایک قابل تنقید سمجھے جانے لگے۔ 27 مارچ 1994 میں ہونے والے لوکل الیکشن میں رجب طیب اردگان ملک کے سب سے بڑے شہر استنبول کے گورنر منتخب ہوئے۔ اس وقت استنبول کا شمار ان شہروں میں ہوتا تھا جہاں نہ امن قائم تھا اور نہ ہی ترقی تھی۔ اس شہر میں جہاں پانی اور بجلی کی قلت تھی، وہاں کوڑا کرکٹ اور کچرے کا مسائل اور ان جیسے بہت سارے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کا ایک ایسا حل نکالا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے خوبصورت شہروں میں سے ایک بنا دیا اور 1994 سے 1998 تک استنبول کے میئر رہے۔ 1997 میں جب رجب طیب اردگان نے سیرت شہر کے ایک جلسہ عام میں خطاب کے دوران ایک شاعری مصرع پڑھا تھا جس کے الفاظ یہ تھے: گنبد ہماری جنگی ٹوپیاں ہیں، مسجدیں ہماری فوجی چھاونیاں ہیں، صالح مسلمان ہمارے سپاہی ہیں، کوئی دنیاوی طاقت میں شکست نہیں دے سکتی۔ اس جلسہ عام کے بعد محض اس شاعری کی وجہ سے 12 دسمبر 1997 کو جیل جانا پڑا، جس کے نتیجے میں انہیں ترکی کے بڑے شہر استنبول کی گورنری سے معزول کر دیا گیا اور 2001 میں عبداللہ گل کے اتحاد میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی۔ لیکن شہر سیرت کے جلسہ عام کے مقدمے کی وجہ سے رجب طیب اردگان نومبر 2002 کے انتخابات میں امیدوار نہ بن سکے، کیونکہ اس کی اہلیت کے بارے میں اسی مقدمے کی روشنی میں عدالتی حکم آیا تھا اور پھر جب اس معاملے میں قانونی ترمیم ہوئی تو انتخابی رکاوٹیں دور ہوئیں، جس کے بعد 9 مارچ 2003 کو رجب طیب اردگان نے اسی سیرت شہر سے پارلیمانی امیدوار کے لیے انتخابات لڑا تو 85% سے زائد ووٹ حاصل کیے، جس کی بدولت وہ 22ویں الیکشن میں سیرت شہر سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور 2003 کے الیکشن میں وزیر اعظم بن گئے۔ رجب طیب اردگان نے 28 اگست 2014 کو اپنے عہدے کا حلف لیا اور وہ ترکی کے 12ویں صدر بنے۔ انہوں نے 29 اگست کو نئے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کو منتخب کیا۔ رجب طیب اردگان کو جامع سینٹ جانز گرنے امریکن جامع سروائیو، جامع فاتح،
جامعہ مالتپا، جامعہ استنبول اور جامعہ حلب کی جانب سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند سے بھی نوازا گیا ہے۔ فروری 2004 میں جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول اور فروری 2009 میں ایران کے دارالحکومت تہران نے رجب طیب اردوغان کو اعزازی شہریت سے بھی نوازا۔ اکتوبر 2009 میں دورہ پاکستان کے موقع پر رجب طیب اردوغان کو پاکستان کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا ہے۔ 2008 میں غزہ پٹی اسرائیل کے حملوں کے بعد رجب طیب اردوغان کے زیر قیادت ترک حکومت نے اپنے قدیم مخالف اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اس پر سخت احتجاج کیا۔ ترکی کا احتجاج یہی نہیں رکا بلکہ اس حملے کے فوری بعد ڈیوس عالمی اقتصادی فورم میں ترک صدر رجب طیب اردوغان کی جانب سے اسرائیلی صدر شامون پیریز کے ساتھ دو ٹوک اور برملا اسرائیلی جرائم کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد ڈایوس فارم کے اجلاس کے کنویئر کی جانب سے انہیں وقت نہ دینے پر رجب طیب اردوغان نے فورم کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور فوری طور پر وہاں سے لوٹ گئے۔ اس واقعے نے انہیں عرب اور عالم اسلام میں ہیرو بنا دیا اور ترکی پہنچنے پر فرزندان ترکی نے اپنے ہیرو سرپرست کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ اس کے بعد 31 مئی بروز پیر 2010 کو میسور غزہ پٹی کے لیے امدادی سامان لے کر جانے والے آزادی بیڑے پر اسرائیل کے حملے میں 9 ترک شہریوں کی ہلاکت کے بعد ایک بار پھر اردوغان عالم عرب میں ہیرو بن کر ابھرے اور عوام سے لے کر حکومتوں اور ذرائع ابلاغ نے ترکی اور ترک رہنما رجب طیب اردوغان کے فلسطینی مسئلے خاص طور پر غزہ پٹی کے حصار کے خاتمے کے لیے ٹھوس موقف کو سراہا اور متحدہ عرب صحافیوں نے انہیں قائد منتظر قرار دیا اور وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی پھانسی پر ترکی سفیر کو واپس بلانے کا اعلان بھی کیا تھا۔ لیکن چند روز قبل طیب اردوغان کی دعوت پر اسرائیلی صدر آئزک برزوگ کی ترکی آمد اور اردوغان کی جانب سے اسرائیلی صدر کے پرتباک استقبال پر پاکستانی عوام سمیت فلسطینیوں کے لیے درد دل رکھنے والے مسلمانوں کی جانب سے رجب طیب اردوغان کو کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔